بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 4 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے، مشق کو حل کرنے کے لیے ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے اور مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ، آپ کو اردو جماعت چہارم کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 یعنی ٹیپو سلطان کا چوتھا حصہ ہے، جس میں ہم سبق پڑھیں گے اور کچھ سوالات جو اس سبق سے متعلق ہیں آپ کو گھر کے کام کی صورت میں دیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا SLO ہے زبانی املا کو صحت اور عام رفتار کے ساتھ تحریر کر سکے، اور دوسرا SLO ہے کسی بھی عنوان پر 10 جملے لکھ سکے، یعنی آپ زبانی املا اور کسی بھی عنوان پر 10 جملے آپ کو لکھنا آنے چاہیے۔ تو چلتے ہیں اور اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ٹیپو سلطان سبق پڑھیں گے۔ آپ نے یہ سبق غور سے سننا ہے اور اس سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا وہ آپ ذہن میں رکھیں گے، اور آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے ٹیپو سلطان نے بہادری اور ولولے اور جذبے سے اپنی جان اسلام کے لیے اور اپنے وطن اور اپنے ملک کے لیے قربان کر دی۔ تو چلتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ 1213 ہجری یعنی 1798-99 عیسوی میں ٹیپو سلطان کی سلطنت خداداد عروج پر تھی کہ انگریزوں کا جرنیل 4000 سپاہیوں کو جہاز پر بٹھا کر سلطنت پر لشکر کشی کے لیے کلکتہ کی طرف آ گیا۔ ان دنوں حیدرآباد میں انگریز فوج قیام پذیر تھی۔ انگریزوں نے فیصلہ کن لشکر کشی کے لیے حکمت عملی تیار کی اور سلطان ٹیپو کو خط لکھے کہ وہ ان تمام فرانسیسیوں کو جو پہلے سے سرنگا پٹم میں قیام پذیر تھے کو انگریزوں کے سپرد کر دے۔ جب ٹیپو سلطان نے ان تمام خطوط کا کوئی جواب نہ دیا تو انگریز جرنیل سیخ پا ہو گیا اور ٹیپو سلطان کی سلطنت کی حدود میں داخل ہو گیا۔ ٹیپو سلطان اور اس کے ساتھیوں نے نہایت دلیری اور بہادری سے دشمن کے حملے کا جواب دیا، جس سے انگریزوں کی صفیں بکھرنے لگیں۔ وہ گولیوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے، لیکن ہائے رے بدقسمتی، اس بہادر سلطان کی فوج میں میر صادق جیسے غدار بھی پائے جاتے تھے جو دشمنوں کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے ساتھ فوج کی بڑی تعداد کو بھی ملا لیا۔ انہوں نے ان تمام سپاہیوں کو مسجد میں جمع کر لیا۔ غداروں کی وجہ سے دشمن قلعے میں داخل ہو گئے۔ سلطانی لشکر نے انگریز فوج کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن غداروں کی سازش کی وجہ سے ہتھیار پھینکنے میں اپنی سلامتی سمجھی، اور جب ٹیپو سلطان دشمن پر حملے کے لیے آگے بڑھا تو غدار میر صادق نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور خود فرار ہو گیا، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو بچوں، یہاں تک جو ہم نے سبق پڑھا، اس میں اہم نکات اور اہم باتیں کون سی ہیں وہ آپ دوبارہ سمجھ لیں، اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ واقعہ ہے 1213 ہجری کا، اور 1213 ہجری میں ٹیپو سلطان کی سلطنت خداداد یعنی ان کی بادشاہت اور ان کی حکومت اپنے عروج پر تھی، یعنی وہ ترقی پر تھی۔ اس دوران کیا ہوا؟ انگریزوں کا جرنیل جس کے ساتھ 4000 سپاہی موجود تھے، کتنے؟ 4000 سپاہی موجود تھے، وہ جہاز پر بیٹھ کر سلطنت پر لشکر کشی کے لیے
کلکتہ کی طرف آ گیا۔ یاد رکھیں لشکر کشی کا مطلب ہے کسی پر حملہ کرنا، تو وہ حملہ کرنے کے لیے کلکتہ جو کہ انڈیا کا ایک یعنی بھارت کا ایک شہر ہے اس کی طرف آ گیا۔ اور ان دنوں میں حیدرآباد جو کہ بھارت یعنی ہندوستان ہی کا دوسرا شہر ہے، حیدرآباد میں انگریز فوج قیام پذیر تھی یعنی وہاں رہتی تھی۔ چنانچہ جب انگریزوں نے فیصلہ کن یعنی آخری اور حتمی حملے کے لیے حکمت عملی اور منصوبہ تیار کر لیا تو انہوں نے سلطان ٹیپو کو خط لکھا کہ وہ ان تمام فرانس کے رہنے والے فرانسیسیوں یعنی فرانس کے باشندے اور فرانس میں رہنے والے، اور بچوں آپ کو معلوم ہے کہ فرانس یورپ کا ایک مشہور اور معروف شہر ہے، اور یہ فرانسیسی جو پہلے سے سرنگا پٹم جو کہ ہندوستان ہی کا ایک اور شہر ہے اور یہ سلطان ٹیپو کی حکومت میں آتا تھا، وہاں قیام پذیر تھے۔ لیکن سلطان ٹیپو نے انگریز جرنیل جو اس کو خط لکھ رہا تھا ان تمام خطوط کا کوئی جواب نہیں دیا، تو اس سے ظاہر ہے انگریز جرنیل سیخ پا ہو گیا یعنی شدید غصہ ہو گیا، اور پھر کیا ہوا، وہ ٹیپو سلطان کی حکومت میں اور اس کے ملک میں داخل ہو گیا۔ جب اس کے ملک میں داخل ہو گئے تو ظاہر ہے ٹیپو سلطان نے اور اس کے ساتھیوں اور اس کی فوج نے نہایت دلیری اور بہادری سے دشمن کے حملے کا بھرپور جواب دیا اور ان کی صفوں کو بکھیر دیا۔ صفیں بکھیرنے لگی یعنی ان کی فوج تتر بتر ہو گئی، وہ بکھر گئی اور وہ پیچھے ہٹ گئی، اور وہ لوگ یعنی انگریز گولیاں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ لیکن اس دوران کیا ہوا، سلطان ٹیپو جو کہ بہت بہادر آدمی تھے ان کی فوج میں میر صادق جیسے غدار بھی موجود تھے، جو بظاہر تو سلطان ٹیپو کی فوج میں تھے لیکن وہ دشمن کے ہاتھوں بک چکے تھے اور وہ دشمن کے ساتھ مل چکے تھے۔ اور صرف میر صادق اکیلا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنے ساتھ فوج کی بہت بڑی تعداد کو بھی ملا کر سلطان ٹیپو کے خلاف بغاوت کر دی، اور انہوں نے ان تمام سپاہیوں کو جو سلطان کے خلاف ہو گئے تھے مسجد میں جمع کر لیا تاکہ وہ انگریز کے خلاف لڑائی نہ کر سکیں۔ چنانچہ غداروں کی وجہ سے مجبوراً دشمن مضبوط ہوا اور وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ سلطانی لشکر اور ٹیپو سلطان کے ساتھ جو کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے انہوں نے یہ کوشش کی کہ انگریز فوج کو آگے بڑھنے سے روکا جائے، لیکن غداروں نے ہتھیار پھینک دیے اور انہوں نے لڑائی کرنے سے انکار کر لیا، اور یہ سمجھا کہ اسی میں خیر ہے اور ہماری جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے جب ہم اپنے ہتھیار دشمن یعنی انگریز فوج کے سامنے پھینکتے ہیں۔ جب ٹیپو سلطان دشمن پر حملہ کرنے کے لیے قلعے سے باہر نکلے تو میر صادق اور چند اور غداروں نے مل کر قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور خود وہ فرار ہو گیا، یعنی اب سلطان ٹیپو اپنے قلعے سے باہر کھلے میدان میں دشمن کے سامنے چند اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن میر صادق جو اندر تھا اس کو ساتھ کیا ہوا، آگے پڑھتے ہیں اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ چنانچہ انہی غداروں میں سے ایک کی غیرت جاگ اٹھی اور اس نے میر صادق کا سر قلم کر دیا۔ ٹیپو سلطان کا خون اسلامی غیرت سے پرجوش تھا، وہ اسلام کو بچانے کے لیے انگریزوں کی غلامی کے خلاف شیر کی طرح گرج رہا تھا اور دشمن کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور جیسے ہی دشمن قریب آیا ٹیپو سلطان اس پر جھپٹ پڑا۔ لوگوں کا اور خاص کر ان کی فوج کا خیال تھا کہ جان بچانی ہے تو انگریزوں کی حمایت کرنی پڑے گی، لیکن شیر میسور ٹیپو سلطان نے نہایت بہادری اور دلیرانہ انداز میں ان سے مخاطب ہو کر کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان شدید زخمی ہوئے، لیکن زخموں کے باوجود وہ دشمنوں کو زیر کرتے رہے۔ آخر کار
زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شیر میسور کی بہادری، جرت اور عزم تمام نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو یہ ہے آج کے سبق کا اگلا حصہ کہ جب ٹیپو سلطان اپنے قلعے سے باہر نکلے تو کیا ہوا کہ میر صادق نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور ٹیپو سلطان اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ کھلے میدان میں انگریزوں کے سامنے آ چکے تھے۔ لیکن میر صادق کا انجام بھی درست اور اچھا نہ ہوا، یعنی جس چیز کی اس نے لالچ کی تھی، جان کی سلامتی کی اور اپنی جان کو بچانے کی، ایسا نہ ہوا، اور ایک آدمی جو کہ باغی تھا اس کی غیرت جاگ اٹھی اور اس نے اسی وقت میر صادق کا سر قلم کر دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ جب ٹیپو سلطان کھلے میدان میں اور بالکل آمنے سامنے انگریزوں کی غلامی کے خلاف جنگ کر رہے تھے اور شیر کی طرح گرج رہے تھے، یعنی دھاڑ رہے تھے، تو اس وقت دشمن کے قریب آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی دشمن ان کے پاس آیا، ٹیپو سلطان نے بھرپور ان پر حملہ کیا، لیکن لوگوں کا اور خاص کر ان کی فوج جو کمزور ہو چکی تھی، ان کا بھی خیال یہ تھا کہ اگر جان بچانی ہے تو انگریزوں کی حمایت کرنی پڑے گی۔ لیکن اس مشکل وقت میں بھی ٹیپو سلطان جو کہ شیر میسور کہلاتے ہیں، میسور کے شیر، اور میسور وہ علاقہ ہے جہاں ٹیپو سلطان کی حکومت تھی، ٹیپو سلطان نے اس وقت بھی ایک یادگار جملہ کہا جو کہ آج تک لوگوں کو یاد ہے، اور آج تک تمام مسلمان اسی پر عمل کرتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، یعنی غلامی کی ہمیشہ کی زندگی سے اچھا ہے کہ ایک دن جیا جائے لیکن شیروں کی طرح اور آزاد اور اپنی مرضی کی زندگی گزاری جائے۔ چنانچہ اس جنگ میں ٹیپو سلطان شدید زخمی ہوئے، لیکن ان زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور وہ دشمن کو مارتے اور زخمی کرتے رہے، لیکن بالآخر جب زخم زیادہ ہو گئے اور جسم سے کافی خون بہنے لگا تو وہ اس کی تاب نہ لا سکے، یعنی اس کو برداشت نہ کر سکے، اور اپنے خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے جا ملے، یعنی شہید ہو گئے۔ یاد رکھیں کہ شیر میسور ٹیپو سلطان کی بہادری، جرت، عزم، استقلال اور ان کی ولولہ انگیز زندگی اور میدان جنگ میں ان کے کارنامے تمام نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہمیں بھی بچوں اسی سے سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے ملک اور اپنے دین کے دشمنوں سے کبھی خوف نہیں کھانا۔ ہم نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے اور خاص اپنے دین کے لیے ہمیشہ سر اٹھا کے جینا ہے۔ تو آپ بھی یہی جذبہ اور یہی جرت اور اسی بہادری سے کام لیں گے نا؟ جی شاباش۔ اور یہی سبق ہمیں ملتا ہے ٹیپو سلطان کی زندگی سے اور ان کی شہادت سے۔ اب چلتے ہیں الفاظ اور ان کے معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے لشکر کشی، جس کا معنی ہے حملہ یا دھاوا۔ دوسرا لفظ ہے سیخ پا، جس کا معنی ہے شدید غصہ۔ اگلا لفظ ہے بوچھاڑ، جس کا معنی ہے کثرت یا زیادتی۔ مشعل راہ یعنی رستہ دکھانے والی روشنی۔ تاب برداشت۔ خالق حقیقی یعنی پیدا کرنے والا، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اب یہ کچھ سوالات آپ کے سامنے ہیں، اور ہر سوال کے سامنے 4 جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے صرف ایک جواب ہی درست ہے، اور بچوں آپ نے اس ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ جیسے پہلا سوال میں آپ کے لیے حل کر دیتا ہوں۔ میر صادق سلطانی لشکر کا غدار سپاہی تھا۔ اس جملے میں اس میں صفت ہے میر صادق لشکر سپاہی یا غدار؟ جی یہ ہے اس کا درست جواب، غدار، اس لیے کہ غدار صفت ہے کس کی؟ سپاہی کی۔ تو یہ ہے اس کا درست جواب۔ اسی طرح
اگلے سوال نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10، یہ 5 سوالات آپ نے خود اپنی کتاب پر حل کرنے ہیں، جن میں آپ کو مترادف کے بارے میں بھی سوال موجود ہیں، متضاد کے بارے میں بھی ہیں، اور کچھ دیگر سوالات بھی ہیں جو کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوں گے۔ اب چلتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف۔ گھر کے کام آپ کے سامنے 3 سوالات یہاں موجود ہیں، اور یہ سوالات اگر آپ نے سبق غور سے سنا ہے، جو کہ مجھے امید بلکہ پورا یقین ہے کہ آپ نے غور سے سنا ہوگا اور آپ نے اس سبق سے بہت اچھا سبق بھی حاصل کیا ہوگا، نتیجہ بھی اخذ کیا ہوگا، تو یہ سوالات یقیناً آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے کچھ اشارتاً جوابات کی طرف رہنمائی کر دوں گا۔ پہلا سوال ہے، میر صادق کون تھا؟ یہ پچھلے سوال میں بتا چکا ہوں کہ وہ ایک غدار سپاہی تھا، جو کہ بظاہر تو ٹیپو سلطان کی فوج میں تھا، لیکن اس نے انگریز کے ساتھ کیا کر لیا تھا؟ بات چیت کر کے ان کے ساتھ وہ مل چکا تھا۔ اگلا سوال ہے، ٹیپو سلطان نے اپنے فوج کے لوگوں کو انگریزوں کے آگے نہ جھکنے کے لیے کیا جملہ کہا؟ یہ تو بہت مشہور جملہ ہے اور ہم نے اس پر کافی دیر بات بھی کی۔ وہ جملہ آپ نے اس سوال کے جواب میں لکھ دینا ہے۔ اور اگلا سوال ہے، ٹیپو سلطان کی بہادری کن لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے؟ ایک نسل کے لیے یا سب نسلوں کے لیے؟ جی ہاں، آپ کو جواب معلوم ہو چکا ہے۔ اور سمر پیک میں آپ کی ایک سرگرمی ہے، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے سبق ٹیپو سلطان پڑھا بھی اور سنا بھی، اور میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور یقیناً آپ نے سنا۔ سبق کا خلاصہ اور اہم نکات پر والدین سے تبادلہ خیال کریں، ان کی رائے لیں اور سبق کو ذہن میں دہراتے ہوئے خلاصہ تحریر کریں۔ یہ بہت اچھا خلاصہ ہے اور بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے سبق کا خلاصہ اور اہم نکات، اہم باتیں جو اس میں ہیں، اس کے بارے میں اپنے والدین سے تبادلہ خیال کرنا ہے اور ان سے بات چیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے ان سے رائے لینی ہے کہ اس سبق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اس سبق سے ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سبق کو ذہن میں دہراتے ہوئے اس کا خلاصہ آپ نے سمر پیک میں جو جگہ آپ کو دی گئی ہے وہاں آپ نے تحریر کرنا ہے، اور جگہ اگر آپ کو کم لگتی ہے یا جگہ موجود نہیں ہے تو آپ یہ خلاصہ اپنی نوٹ بک یعنی اپنی کاپی میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور چلتے ہیں دوسرے گھر کے کام کی طرف، جو کہ آپ کی ورک بک سے ہے، اور یہ کام بچوں آپ نے ضرور کرنا ہے۔ میری ذاتی آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ جملہ یاد کریں اور اس کو اپنی ورک بک میں جو آپ کے سامنے جگہ خالی جگہ دی گئی ہے وہاں پر آپ نے خوش خط اور خوبصورت انداز سے تحریر کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس جملے کو جو کہ تاریخی اور مشہور جملہ ہے اس کو آپ زبانی بھی یاد کریں۔ سوال کیا ہے؟ سوال کو پڑھ لیتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا مشہور اور معروف قول خوش خط تحریر کریں، اور یہ آپ کی ورک بک میں سوال بھی موجود ہے اور اس کے بعد جگہ بھی دی گئی ہے، اس جگہ پر آپ نے یہ جملہ لکھ دینا ہے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق، فاتح میسور، شیر میسور ٹیپو سلطان کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے سبق حاصل کیا ہوگا اور آپ گھر کا کام بھی ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔